السلام علیکم پاکستان. آج میرے ساتھ پولیٹیشین ایک ہیں سرگودا کے جو بہت ہی مایہ ناز پولیٹیشین ہیں. چودھری ممتاز اختر کالو صاحب میرے ساتھ ہیں. یہ ہر چیز میں پیش ہوتے ہیں، چاہے وہ رمضان ہو یا وہ یتیم بچوں کی کفالت ہو. ان کا اور پی ٹی آئی کا بہت پرانا ساتھ ہے. سر آپ کا اور پی ٹی آئی کا کب سے ساتھ ہے؟ آپ کب سے پی ٹی آئی کا ساتھ دے رہے ہیں؟ میں 2013 میں نیفٹک کا چیئرمین تھا، نیشنل ووکیشنل ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن کا میں چیئرمین تھا. تو میں نے اس 2-2.5 سال پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں مجھے فیڈرل منسٹر کا میرا رینک تھا. تو میں اس وقت 21 مارچ کو 2013 کو خان صاحب کو گھر پہ ملاقات ہوئی اور ان سے میری یہ طے ہوا کہ میں پارٹی میں آنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے مجھے کہا جی میں تو ڈریم کر رہا تھا کہ آپ ہماری پارٹی میں آئیں. میں نے آپ کا 2010 والا الیکشن سرگودا میں دیکھا اور ممتاز صاحب میں آپ کے بارے میں بہت جانتا ہوں. لوگوں نے جس جگہ بھی میں گیا اس وقت 2010 میں تو لوگ آپ کی بڑی تعریف کر رہے تھے. میں چاہتا ہوں کہ ایسے لوگ ہماری پارٹی میں آئیں. تو میں نے اسی دن جا کے اپنا ریزائن لکھا. ریزائن لکھ کے دے کے میں وہاں سے چھوڑ کے پی ٹی آئی میں شامل ہو گیا 21 مارچ 2013. اچھا، بہت آپ تو پرانے سے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ اور اتنا اچھا لگتا ہے کہ چاہے پی ٹی آئی نے جتنے بھی اپس اینڈ ڈاؤنس دیکھے ہیں آپ ان کے ساتھ رہے. سر جب 2018 کا الیکشن ہوا تھا تو تب سب پورے سرگودا کو یقین تھا کہ آپ کو ٹکٹ ملے گی، لیکن پھر اس وقت خان صاحب نے کسی اور کو ٹکٹ دے دی، لیکن پھر بھی آپ نے پی ٹی آئی کا ساتھ دیا. تو آپ ان سارے لوٹوں جن کو ٹکٹ ملتی بھی ہے لیکن پھر بھی اپنا ضمیر بیچ دیتے ہیں، اور وہ سارے لوگ اگر جن کو ٹکٹ نہیں ملتی تو وہ پھر پی ٹی آئی کے خلاف یا اپنی پارٹی کے خلاف ہو جاتے ہیں، آپ کا ان لوگوں کے لیے میسج کیا ہے؟ بیٹی بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم خان صاحب کے ساتھ جو شمولیت کی تھی اس وقت مجھے 2013 میں بھی نون لیگ کے ایم این اے کے لیے اور ایک ایم پی اے میرا چھوٹا بھائی اس وقت ایم پی اے تھا، 2 ٹکٹ ہمیں وہ آفر کر رہے تھے 2013 میں. ہم نے وہ ریجیکٹ کیے. پیپلز پارٹی ہمیں ٹکٹ دے رہی تھی، وہ ریجیکٹ کیا اور ہم اس پہ پی ٹی آئی میں خان صاحب کے ساتھ اس نظریے پہ کہ ہم اس ملک کے اندر جو ہے حقیقی تبدیلی لائیں گے. تو ہم اس تبدیلی کے لیے خان صاحب کے ساتھ آئے اور دن رات محنت کی. 2014 کا دھرنا ہو، خان صاحب کے اس وقت جو کنٹینر کی رات کو حفاظت کرتے تھے تو ہم رات کو میں اور میری ٹیم ساری رات ان کی حفاظت کرتے تھے. جب وہ دھرنا ہو رہا تھا 3-4 دفعہ پولیس سے ہمارا جھگڑا بھی ہوا، جس پہ پولیس نے راستہ نہیں دے رہی تھی وہاں جانے کے لیے پنڈی سے اسلام آباد کا، تو وہ راستہ ان سے لڑ جھگڑ کے ہم لا کے لے کے لوگوں کو جاتے تھے. تو ہم تو چاہ رہے تھے کہ خان صاحب کو اللہ تعالیٰ موقع دے اور وہ اس ملک کے پرائم منسٹر بنے اور پھر جو ہے یہ ملک کے اندر جو ہے حقیقی تبدیلی آئے. خان صاحب پرائم منسٹر تو بن گئے لیکن بدقسمتی کے ساتھ ان کے ساتھ جو ٹیم تھی جس طرح کی وہ ٹیم چاہتے تھے وہ ٹیم نہ ان کو مل سکی. اس کی کئی وجوہات ہیں، سیاسی وجوہات ہیں، دوسری وجوہات ہیں. تو اس وقت کچھ لوٹے بھی، کچھ اس طرح کے لوگ شامل ہو گئے جو آخر میں جو آپ نے کہا ہے کہ جب یہ ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا گیا تو وہ لوٹے سارے بک گئے. تو الحمدللہ ہم تو آئے ہیں اس ملک میں. میں اپنا بزنس چھوڑ کے سعودی عرب میں دبئی میں چھوڑ کے ان کے ساتھ جدوجہد کرنے آیا ہوں کہ تاکہ ہمارے بچوں کا، آپ کا یہ بیٹا ہمارا ادھر بیٹھا ہوا آپ کا چھوٹا بھائی اور دوسرے پاکستان کے بچے جو ہیں ان کا مستقبل بنے اور اس ملک کے حالات اتنے اچھے ہوں کہ ان کو کسی دوسرے ملک میں جانے کی ضرورت نہ پڑے. تو ابھی بھی ہم ڈریم کرتے ہیں جس طرح عوام اس وقت ساری ایک طرف خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے اور ہمارے جو یہ رجیم چینج جو ہوئی ہے یہ دوسری طرف سارے کھڑے ہیں. انشاءاللہ اللہ کے گھر سے ہمیں امید ہے کہ ایک دن آئے گا کہ یہ خان صاحب کا خواب شپندہ تعبیر ہوگا اور ہمارے بچوں کا مستقبل بھی روشن ہوگا اور یہ پاکستان کے اندر حقیقی جو ہے عوام کے نمائندوں کی حکومت ہوگی انشاءاللہ.
سر پہلے تو سرگودا کو نون لیگ کا گڑھ کہا جاتا تھا، لیکن جس طرح پہلے جلسے ہوئے ہیں اور یہاں سے جس طرح قافلے گئے ہیں، جو بھی جلسہ ہوتا ہے تو، اور جو سرگودا کے پیپلز کا اور جو یہاں پر لوگ ہیں ان کا جو رسپانس تھا وہ بہت اچھا تھا پی ٹی آئی کے لیے. تو اس سے اب پتہ چل رہا ہے کہ یہ اب ایک گڑھ نہیں رہا نون لیگ کا، اب مجھے لگتا ہے ایک پی ٹی آئی کا گڑھ بن چکا ہے. تو سر آپ کو کیسے کیا لگتا ہے کہ لوگوں میں یہ تبدیلی کیوں آئی اور کتنے لوگوں میں یہ تبدیلی آئی؟ دیکھیں بات یہ ہے، جو خان صاحب نے پچھلے 4 سال ان کو حکومت کرنے کا موقع، ان سارے مشکلات جو اس وقت کرونا کی وبا بھی دنیا میں پھیلی اور دنیا کی اکانومی تباہ ہوگی، اس کے اندر بھی ہمارے ملک نے جو ہے اس کی ایکسپورٹس جو ہے اس میں بڑھی. اس کے علاوہ فارن ایکسچینج ملک کے اندر جو ریمیٹنسز تھی وہ بہت زیادہ آئی اور گروتھ جو تھی وہ 6% ہو رہی تھی. اور خان صاحب نے عام غریب آدمی کے لیے جو کام کیے، جس میں سب سے بڑا کام جو ہیلتھ کارڈ کا ہے کہ ایک ہر جو پنجاب کا بندہ ہے اس کے جیب کے اندر 10 لاکھ روپے کا ایک کارڈ ڈال دیا تاکہ اگر خدا نخواستہ وہ بیمار ہو تو وہ اپنا علاج کرا سکے. اس سے پہلے اگر کوئی غریب آدمی بیمار ہوتا تھا تو مرنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا تھا. تو اس کے علاوہ انہوں نے 3,000 روپیہ جو ہے ہر غریب خاتون کو بھی وہ ہر مہینے دیتے تھے. 14,000 روپے جو ہے وہ ہر 3 مہینے کے بعد لوگوں کو ملتے تھے. پھر انہوں نے لوگوں کو کاروبار کرنے کے لیے لون دیے. پھر جو ہے زمینداروں کو، کاشتکاروں کو جو ہے وہ سبسڈیز دیں. اور وہ ایسے اقدامات ہیں جس کی وجہ سے ملک جو ہے وہ ترقی کر رہا تھا. تو جب یہ ہمارے پاس باہر سے امپورٹڈ لوگ لا کے ہمارے اوپر مسلط کیے گئے سارے چور اور لوٹے، تو عوام نے سوچا کہ کیا یہی چور اور لوٹے ہماری قسمت میں رہ گئے ہیں. تو ان چور اور لوٹوں کے خلاف ساری عوام جو ہے وہ متحد ہو گئی ہے. جس طرح پاکستان کی عوام متحد ہوئی ہے، سرگودے والی بھی عوام جو ہے وہ اس وقت خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے. لیکن اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب تک سرگودے کی ٹکٹوں کا صحیح فیصلہ نہیں کیا جائے گا تو وہ نتیجہ جو اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ 70% لوگ خان صاحب کے ساتھ ہیں، اس کو ووٹ میں کنورٹ کرنے کے لیے نمائندوں کا چناؤ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اگر صحیح نمائندے، جو ریئل نمائندے ہیں خان صاحب کے نظریے کے مطابق کام کرنے والے، اگر ان کو موقع دیا گیا، ان کو ٹکٹ دیے گئے، تو انشاءاللہ ہم 5 سیٹیں جو ہماری ایم این اے کی وہ بھی جیتیں گے اور 11 سیٹیں اب اس وقت ہمارے ایم پی اے کے وہ بھی جیت جائیں گے انشاءاللہ. سر آخری کوشچن ہے میرا. تو میرے بھی فیوریٹ ہیں خان صاحب، آپ کے بھی فیوریٹ ہیں. آپ نے اپنی تقریباً ساری زندگی، آدھی زندگی اپنی پولیٹکس میں گزار دی ہے. آپ نے اپنی زندگی میں بڑے پولیٹیشینس دیکھے ہوں گے، لیکن خان صاحب کی وہ کون سی بات ہے جو آپ کو سب سے اچھی لگتی ہے؟ خان صاحب کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ خان صاحب ایماندار انسان ہیں. ان کے اندر جو ہے وہ انسانیت کا درد موجود ہے. اب خان صاحب کے جو غریبوں کے لیے فلاحی منصوبے آپ دیکھتے ہو کہ سب سے پہلے جب انہوں نے 92 میں ورلڈ کپ جیتا تو انہوں نے اس ملک کو ورلڈ کلاس جو ہے وہ کینسر کا ہاسپٹل شوکت خانم بنا کے دیا. اس کے بعد جب ان کو موقع ملا تو ان کو بریڈ فورڈ یونیورسٹی نے چانسلر بنانے کے لیے کہا. تو انہوں نے کہا ایک ایسی یونیورسٹی میرے میاں والی علاقے میں، ریموٹ ایریے میں اگر بناتے ہو تو میں آپ کی وہ چانسلرشپ جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتا ہوں. تو وہ انہوں نے بنا کے دی. اس کے بعد جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے پشاور کا کینسر ہاسپٹل بنایا، اب کراچی کا بن رہا ہے. اور ابھی میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے، ثانیہ مرزا صاحبہ بتا رہی تھی کہ 15 بلین روپیز جو ہے وہ اس وقت دنیا میں جہاں پاکستانی رہتے ہیں یا غیر پاکستانی ہیں، انہوں نے خان صاحب کو سیلاب زدگان کے لیے فنڈ دیے، جس میں سے کوئی کہہ رہے تھے کہ ابھی 4.3 بلین جو ہے وہ پاکستان پہنچ چکے ہیں، وہ ڈسپرس بھی ہو چکے ہیں. ان کا جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ریکارڈ بھی موجود ہے. تو جیسے جیسے ان کے پیسے آئیں گے اسی طرح جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم. وہ لنگر خانے دیکھیں کہ ان کا بھی درد تھا کہ یہ رات کو جو لوگ باہر سوتے ہیں کھانا کہاں سے کھاتے ہیں. تو مخیر لوگوں کو انہوں نے کہا کہ اپنے اپنے شہروں میں لنگر خانے بنائیں. اسی طرح وہ یتیم بچوں کے لیے
ان کو فکر ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ خط غربت سے جو لوگ نیچے رہتے ہیں میں ان کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں. یہ خان صاحب کی جو انسانیت کے لیے فلاح و بہبود کے لیے وہ کام کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمیں خان صاحب بہت اچھے لگتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. انکل آج آپ سے ملی, آپ سے باتیں کی ہیں, پھر مجھے آپ سے انٹرویو کرنے کا بھی موقع مل گیا, بہت خوشی ہوئی. ہوپ فلی آپ لوگوں کو بھی ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو انکل نعرہ لگاتے ہیں, پاکستان زندہ زندہ باد. باد.